الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے اور پہلا جمعہ بھی ہے۔ اس سے پہلے دو جمعوں میں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی گئی تھیں اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں جن میں ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کس مال میں واجب ہوتی ہے۔ شریعت کی نظر میں اس کو کہتے ہیں مال نامی، یعنی ایسا مال جس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہو، آدمی اس میں کاروبار کرے اور مال اس میں بڑھتا ہے، جس میں روپیہ، پیسہ، کرنسی، سونا، چاندی، تجارتی مال۔ اس سے مشینیں نکل جاتی ہیں، حالانکہ مشینیں مہنگی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کی فیکٹری ہے تو کروڑوں کی مشینیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس سے نکل جاتی ہیں۔ گھر میں گاڑیاں نکل جاتی ہیں، آدمی کے پاس مہنگی گاڑیاں ہیں لیکن وہ بڑھتی نہیں ہے بلکہ ان کا ریٹ تو گھٹتا ہے۔ صدقہ فطر میں بہت سی چیزیں جڑ جاتی ہیں، اس میں تجارتی مال ہونا ضروری نہیں ہے۔ آدمی کے پاس اضافی مکان ہے، آدمی کے پاس اضافی زمین ہے تو صدقہ فطر میں جڑ جائے گی، لیکن زکوٰۃ میں کاروباری ہونا چاہیے یا کاروبار ہونے کی صلاحیت ہو۔ جیسے آپ کے یہاں گھر میں پیسے رکھے ہیں لیکن بس وہ رکھے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پیسے رکھے رکھے بڑھیں گے نہیں، لیکن ان کے اندر استعداد اور قوت ایسی ہے کہ آپ اسے تجارت میں لگائیں تو بڑھے گا۔ چاہے آپ اسے الماری میں رکھے رہیں سال بھر تو اتنے کا اتنے رہے گا، لیکن اس کے اندر طاقت موجود ہے بڑھنے کی۔ تو اس لیے ایسے مال میں زکوٰۃ ہوتی ہے جو بڑھنے والا مال ہو۔ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی میں کچھ اس طرح کا ربط ہوتا ہے کہ بیوی کی زکوٰۃ بھی شوہر ہی دیتا ہے، حالانکہ ضابطے کے اعتبار سے جو مالدار ہے اس پر زکوٰۃ ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس زیورات ہیں تو شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسی شکل میں زکوٰۃ بیوی پر واجب ہوگی، شوہر پر نہیں ہوگی۔ بیوی صاحب نصاب ہے، شوہر نہیں ہے، تو قربانی بیوی پر واجب ہوگی، شوہر پر نہیں ہے۔ اور کبھی دونوں صاحب نصاب ہوتے ہیں، اب جب دونوں صاحب نصاب ہیں تو بیوی کو اپنی زکوٰۃ نکالنا چاہیے، شوہر کو اپنی زکوٰۃ نکالنا چاہیے، لیکن ہمارے عرف اور معاشرے میں شوہر ہی اس کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ تو اگر دونوں راضی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے مسئلہ تو یہ ہے کہ باقاعدہ اگر کوئی آدمی کسی کی طرف سے زکوٰۃ نکالے تو اس کو بتانا ضروری ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر اس کو بتایا بھی نہیں یا بتا دیا وہ راضی نہیں ہے تو آپ کے نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن بیوی کے تعلق سے ہے کہ آدمی پوچھتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کا عرف اور معاشرہ کچھ ایسا ہے کہ وہ آٹومیٹک اجازت سمجھی جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو اگر کوئی کہہ دے کہ قربانی تم کو کرنا ہے تو وہ چونک جائے گی، وہ کہے گا ہمارے میاں کو کرنا ہے قربانی، اور شوہر خوشی خوشی کرتا بھی ہے۔ تو وہ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک ایسا عرف بن گیا ہے کہ یہاں باقاعدہ پوچھنا، باقاعدہ اجازت دینا اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود ملحوظ ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ایسا ہمارا عرف بن چکا ہے کہ عام طور سے شوہر ہی نکالتا ہے، بلکہ اگر عورتوں سے کہا بھی جائے تو شاید وہ چونک جاؤ، پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا مصیبت آ گئی۔ مسئلے کے اعتبار سے مسئلہ معلوم ہونا تو ضروری ہے، اتنی غفلت بھی ہو کہ مسئلہ ہی معلوم نہ ہو، لیکن چونکہ ہمارے یہاں عرف ایسا بن چکا ہے اس لیے اصل تو جس کے ذمے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسی پر نکالنا ہے،
لیکن اگر اس کی بیوی کی طرف سے شوہر نکال دے یا بیوی کی طرف سے قربانی شوہر کر دے تو وہ ادا ہو جائے گی۔ ایک دقت کبھی کبھی ایسی آتی ہے کہ زیورات ہیں، کیش نہیں ہے، اب کیا کرے وہ؟ بیوی کے پاس زیورات ہیں اور کیش نہیں ہے تو اب زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ ظاہر بات ہے کہ زیور کو توڑا تو نہیں جائے گا کہ تھوڑا سا کینچی سے آپ کاٹ کر کے اس کو نکال دیں، تولیں اور 40واں حصہ کے اعتبار سے ذرا سا اس کو کینچی سے کاٹیں کسی چیز سے اور اتنی زکوٰۃ میں نکال دیں، کیونکہ پیسہ تو ہے نہیں، زکوٰۃ بہرحال نکالنا ہے۔ لیکن اگر ایسا کیا جائے تو سارا زیور ہی خراب ہو جائے گا، وہ اس کا لک خراب ہو جائے گا، اس کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اسی طرح ڈائمنڈ میں ابھی تک یہ تھا کہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن کب؟ جب تک ڈائمنڈ خالی ایک پتھر تھا، ہیرا ایک پتھر تھا، لیکن اب علماء نے لکھا ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ اس لیے کہ اب اس کی قیمت اور مالیت ہے باقاعدہ۔ پہلے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی، کسی کے لیے وہ لاکھوں کا ہے اور کوئی آدمی اسے 1000 کا بھی نہیں لے گا۔ سونے کی تو قیمت ہوتی ہے، انٹرنیشنل قیمت، ہر جگہ اس کی قیمت ہوتی ہے، لیکن ہیرے کی ایسی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آپ کو پسند آ گیا آپ لاکھ کا لے لیں، دوسرا آدمی اسے 1000 روپے کا نہیں لے گا، وہ کہے ہمارے کس کام کا ہے، تو پتھر ہے۔ اس لیے پتھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور ہیرا پتھر کے قبیلے سے، اس لیے علماء نے کہا کہ ہیرے پر زکوٰۃ، ڈائمنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اب تھوڑی سی نوعیت یہ بدل گئی ہے کہ اب باقاعدہ اس کی بھی قیمت یہ ہے کہ آپ اگر ہیرے کی کیل لیں، ہیرے کی انگوٹھی لیں، ہیرے کی کوئی اور چیز لیں تو باقاعدہ آپ کو وہ دکاندار سلپ بنا کر کے دے گا کہ بھائی ہم اسی قیمت پر اسے واپس لے لیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کی بھی قیمت ہے، ورنہ آدمی لاکھوں کے ہیرے اور جواہرات لے کر کے رکھ لے گا، ہیرے لے کر کے، اور کہے گا بھائی زکوٰۃ تو ہے نہیں، تو اس طرح زکوٰۃ جو ہے وہ غریبوں کا حق مرے گا۔ اس لیے چونکہ اب اس کی ایک قیمت ہے، انٹرنیشنل بھی اس کی ایک قیمت ہے اور ویسے بھی اس کی ایک قیمت ہے، اس اعتبار سے اب علماء نے لکھا ہے کہ ڈائمنڈ اور ہیرے پر بھی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہر سال دی جائے گی؟ ممکن ہے پچھلے ہفتے بھی بات آئی ہو، یا کسی رقم پر ایک بار دے دیا تو اب اس کی زکوٰۃ ہو گئی، شاید پچھلی مرتبہ بھی بات آئی تھی، ہر سال زکوٰۃ دینا ہے، اور شریعت کا منشا یہ ہے کہ تاکہ رقم کوئی آدمی ڈمپ کر کے نہ رکھے، وہ نکلے۔ اسی طرح ایک اور دقت آتی ہے کبھی کبھی کہ ہم لوگ اپنا حساب کتاب مارچ میں عام طور سے کاروباری کرتے ہیں کہ بھائی مارچ کلوز ہو رہا، کلوزنگ کا ٹائم ہے، اپنا پورا بہی کھاتا سب کتنا آیا کتنا گیا مارچ میں اس کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ اور اگر لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، ان کو جہیز میں ملا تو وہ اپنی شادی کی سالگرہ سے سال کو جوڑتی ہیں۔ اب عام طور سے ہمارے عرف میں چاند کی تاریخ کا رواج کم ہے، انہیں یہ یاد ہوتا ہے کہ فلانے مارچ میں اور اپریل میں یا دسمبر میں یا مئی میں یا جون میں ہماری شادی ہوئی تھی اور اس میں ہم کو زیور ملے تھے، اب زیورات کی زکوٰۃ دینا ہے، تو پھر مئی ٹو مئی، جون ٹو جون، اس اعتبار سے وہ جوڑتی ہیں۔ یہاں پر ایک گڑبڑی ہوتی ہے کہ شریعت کا معاملہ جو ہے وہ چاند سے اور انگریزی تاریخ سے نہیں ہے، کیونکہ انگریزی تاریخ جاننا ہر ایک کے بس کا نہیں ہے، اور چاند کی تاریخ ہر آدمی پڑھا لکھا، غیر پڑھا لکھا، دیہاتی، شہری، ہر آدمی چاند کی تاریخ کو جان لیتا ہے، اور چاند چونکہ پورے مہینے میں دائر بھی رہتا ہے، جیسے روزہ ہے، دوسری عبادتیں ہیں، اور جو انگریزی تاریخ ہوتی ہے، سورج شمسی تاریخ ہوتی ہے، وہ سال میں گھومتا نہیں، بلکہ وہ ایک ہی طور پر وہ جو چیز جب پڑھ رہی ہے اسی وقت وہ پڑھتی رہتی ہے۔ تو اس لیے شریعت نے ہر موسم کا لحاظ کرتے ہوئے، ہر علاقے کا لحاظ کرتے ہوئے چاند کو بنیاد بنایا، اسی لیے گھوم گھوم کر کے روزہ بھی آتا رہتا ہے، اور چاند ہی سے ہمارے یعنی حج کا بھی نظام ہے، اور چاند ہی سے زکوٰۃ کا بھی نظام ہے۔ اب سال بھر میں 10 دن کم ہو جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے اگر ہم نے انگریزی تاریخ کو معیار بنایا تو 30 سال میں 1 سال کی زکوٰۃ کم ہو جائے گی۔ زیادہ اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ حساب آپ کبھی بھی کریں، آپ مارچ میں کریں،
یا عورتیں شادی جب ہوتی ہیں جن تاریخوں میں اس تاریخ میں کریں، اس سے لینا دینا نہیں ہے. لیکن آپ کو جب آپ مالدار ہوئے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے جب اگلا سال آئے گا تو پھر آپ کو اسی تاریخ میں گویا صاحب نصاب ہوئے، سال پورا ہوا اور آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. اب ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ تاریخ ہمیں یاد نہیں رہتی. انگریزی تو پھر بھی یاد ہے، لیکن وہ چاند کی کون سی تاریخ تھی اور پھر ہر سال اس میں یاد بھی نہیں رہے گا کہ کب ہوئی کب گئی، وہ آئی گئی ہو گئی. تو عام طور سے ہم نے وہ رمضان کا نظام بنا لیا. تو ٹھیک ہے بھائی، رمضان ہی اس کو بنا لیا جائے. اب اگر رمضان سے پہلے شادی ہوئی تھی یا رمضان سے پہلے مالدار ہوا اور رمضان میں زکوٰۃ دے رہا ہے وہ، تو دو حال سے خالی نہیں. یا تو یہ کہ وہ ایک سال اور کچھ مہینے گزریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیں گے، لیکن اصل نظام وہی ہے. ٹھیک ہے، آسانی کے لیے وہ رمضان میں دے دے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل جو سسٹم اور نظام ہے وہ اس کو سال میں ایک بار، وہ جب پہلی مرتبہ اور اب تو پتہ بھی نہیں چلتا ہم پہلی مرتبہ کم مالدار ہوئے تھے. لہذا اگر رمضان میں عادت پڑ گئی تو اس کو رمضان ہی کو آپ مان لیجئے. اور مثال کے طور پر کسی کی شادی عید کے بعد ہوئی، عید کے 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد شادی ہوئی اور بیوی کو زیورات ملے. اب ظاہر بات ہے کہ رمضان کا سال کب پورا ہوگا؟ جب دوسرے سال رمضان گزر جائے گا تب سال پورا ہوگا. تو اب ایسی شکل میں رمضان میں ہی زکوٰۃ دے دے، یہ نیت کر کے کہ جو ایک مہینے کے بعد میرے ذمے زکوٰۃ آنا ہے وہ میں ابھی رمضان کو دے رہی ہوں. اور اگر رمضان سے ایک مہینے پہلے شادی ہو گئی تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر فوراً دے گی تو یہ ہوگا کہ ابھی تو ایک مہینے نہیں ہوئے اور ہم اس کی پوری زکوٰۃ دیں. تو اب گھوم پھر کر کے پھر وہ شعبان آئے گا، اور عام طور سے شعبان میں رواج ہے نہیں زکوٰۃ دینے کا. لہذا اب رمضان میں زکوٰۃ دے گی تو کوئی ایک مہینے ہماری زکوٰۃ لیٹ چل رہی ہے. لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر لیٹ ہو جائے تب بھی اللہ کی طرف سے معافی ہے، بس کیلکولیشن صحیح ہونا چاہیے. اور اگر ہم پہلے دے دیں تو نیت کر لیں کہ جو ہم ابھی رمضان کے بعد جو ہماری شادی ہوئی تھی اور اس وقت ہمارے ذمے زکوٰۃ واجب ہوتی، ہم ابھی سے اس کی زکوٰۃ ایک مہینے ہم پہلے دے رہے ہیں. بہرحال بات کہیں کہ کہیں نکل گئی. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر انگریزی سے آپ نصاب بنائیں گے، انگریزی سے آپ ادا کریں گے تو 30 سال میں ایک سال کی زکوٰۃ آپ کو ایکسٹرا دینا پڑے گی، کیونکہ 30 سال میں ایک سال گھٹ جاتے ہیں. تو یہ موٹے موٹے مسائل تھے، اور ویسے تو مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے، آدمی پوچھتا رہتا ہے، مسائل آتے رہتے ہیں. لیکن یہ ایک دو ہفتوں میں ہم نے آپ کے لیے جو موٹے موٹے مسائل دیے ہیں وہ یہ کہ انشاءاللہ ان سے آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوئی گی زکوٰۃ کے تعلق سے. اور صدقہ فطر بھی اسی پر ہے، جس پر زکوٰۃ ہے اس پر صدقہ فطر ہے، بلکہ صدقہ فطر کا نصاب تھوڑا سا اور ٹائٹ ہے، وہ انشاءاللہ ایک آدھ ہفتے کے بعد اس کا سلسلہ جاری ہوگا. اب رمضان میں ہم کیسے رمضان گزاریں؟ دیکھیں، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی اسی طرح اس کی حفاظت کی جاتی ہے. مٹی، ڈھیلا، گوبر، جوتے چپل آدمی ان کو گھر کے باہر ہی رکھتا ہے، لیکن زیورات کو آدمی الماری کے اندر رکھتا ہے. پھر الماری کے اندر بھی ڈبے، پھر ڈبے کے اندر ڈبہ، پھر ڈبے کے اندر ڈبہ، بہت سنبھال کر کے ان کو لاکر اور لاکر کے اندر لاکر رکھتا ہے. قیمتی چیز ہے. اسی طریقے سے اوقات کے اندر بھی قیمتی وقت جو ہے نا، اس کے اندر بعض وقت بہت قیمتی ہوتے ہیں اور بعض اس سے کم ہوتے ہیں. تو ہمیں اسی طرح ان وقتوں کی بھی قدر کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ رمضان سارے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو اب رمضان میں بھی ہمیں ضیاع وقت نہ ہونے پائے، ہمارا وقت ضائع نہ ہونے پائے، ہم اچھی طرح رمضان گزاریں. ایک عبادت کی لائن سے ہے اور ایک ہماری دوسری معاشرتی لائن سے ہے. عبادت کے لائن سے جو رمضان کی عبادتیں ہیں وہ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ہوں گی، جن میں مثال کے طور پر روزہ ہمیں رکھنا ہے. کوئی بندہ روزہ نہ چھوڑے جس کے اندر اللہ نے استعداد اور طاقت دی ہے. بہت سے لوگ بیماری کا عذر کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اور روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کوئی بہت متعین طور پر ناپ نہیں سکتا کہ صاحب کس وقت کتنا بلڈ پریشر ہے، روزہ توڑیں کہ نہ توڑیں، شوگر ہے توڑیں کہ نہ توڑیں. اب بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہو کے روزہ ہی نہیں رکھتے کہ صاحب شوگر ہے کیا کریں، پتہ نہیں کب بڑھ جائے کب گھٹ جائے. ایسے لوگ روزہ رکھ لیں اور جب وہ اپنے بارے میں پریشانی محسوس کریں، وہ یہ محسوس کریں کہ میری طبیعت بگڑ رہی ہے، تو روزہ توڑ دیں.
ورنہ آج کل 25-30 سال کی عمر سے لوگوں کو شوگر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہذا ایک اچھا سا بہانہ مل جائے گا کہ صاحب ہم کو شوگر ہے, ہم کو بلڈ پریشر ہے. لہذا کوشش یہ کریں کہ روزہ رکھیں. اگر آپ دیکھیں کہ اب بس جان کی بن پڑی ہے یا بس طبیعت بہت زیادہ بگڑ جائے گی, تو پھر شریعت نے جان دینے کا بھی حکم نہیں دیا, آپ روزہ توڑ دیجئے. اس روزہ توڑنے کی وجہ سے آپ کے ذمے کوئی کفارہ وغیرہ نہیں, قضا ہے. سردیوں میں چاہے قضا کر لے آدمی, یا اس کی طرف سے صدقہ فطر کے برابر ایک کفارہ جن کے اندر استعداد اور صلاحیت ہے. غریبوں کے لیے وہ بھی نہیں, کیونکہ غریب تو خود مستحق کے صدقہ اور زکوٰۃ ہوتا ہے, وہ بیچارہ کیا نکالے گا. نمازوں کا فدیہ اور زکوٰۃ کا فدیہ بھی اسی پر جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے. جو خود غریب ہے فدیہ کیا دے گا, وہ تو خود فدیہ لے رہا ہے. تو اس لیے بیمار بھی روزہ رکھیں. اگر وہ محسوس کریں کہ ہماری شوگر اپ ڈاؤن ہو رہی ہے اور بس طبیعت ہے اب گئی, یعنی خطرہ محسوس کر لیتا, ہر انسان کی باڈی بتا دیتی ہے اس کو کہ تم کتنے بیمار ہو. ایسا تو نہیں کہ تم حالت رزق میں پہنچ جاؤ اور اسپتال پہنچ جاؤ. ہر انسان کی اپنی باڈی اور اس کا من بتا دیتا ہے اس کو, اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہو. اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر کم یا زیادہ ہو رہا ہے, یا ہماری شوگر گھٹ بڑھ رہی ہے اور ہم بس طبیعت, تو آپ روزہ توڑ دیجئے. کم سے کم جتنی دیر آپ نے روزہ رکھا اتنا ثواب مل جائے گا, اور کوشش اور جدوجہد کا تو ثواب مل جائے گا. ورنہ شیطان آپ کو پٹی بڑھا دے گا, اور اب شوگر کی لیول کم ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں برابر شوگر ہے لیکن کاروبار کر رہے ہیں, دنیا بھر کے سارے پہلوانی بھی لڑ رہے, سب کچھ کر رہے ہیں, شوگر ہے تو خالی روزہ میں ہی شوگر نے آ کے پریشان کر لیا. تو اس لیے آج کل کا ایک فتنہ جو ہے وہ, زیادہ اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے روزے سے سمجھوتا نہ کریں, روزہ رکھیں. اسی طرح اس کی عبادت تراویح ہے, تلاوت ہے, نوافل کے اہتمام ہے, دعائیں ہیں, افطار وغیرہ میں بلانا ہے. یہ انشاءاللہ پھر کبھی وقتاً فوقتاً ہوں گی یہ باتیں. ایک اور چیز بڑی اہم ہے, وہ یہ کہ روزے میں کچھ کام کرنے کے ہیں, کچھ نہ کرنے کے, اور جو نہ کرنے کے وہ زیادہ اہم ہے, جیسے گناہ سے بچنا. کیونکہ ہم نے رمضان میں وہ چیزیں بھی چھوڑ دی جو حلال تھی. کھانا حلال تھا, پینا حلال تھا, پانی حلال تھا, یہ حلال چیزیں بھی ہم نے چھوڑ دی. تو ظاہر بات ہے کہ جو چیز حرام ہے وہ کیوں نہ چھوڑیں. جھوٹ بولنا, غیبت اور بدنگاہی, بہت سے گناہ جو ہم کرتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں. اس سے مشق بھی پیدا ہوتی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, نیٹ کے ذریعے سے. آپ آج کل نوجوان فون پہ نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کریں, گناہ سے اگر بچ گئے تو گناہوں سے بچنا خود ایک مستقل یہ ایک نیکی کا کام. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو بہترین غذائیں کھاتا ہے, ڈائٹ کا بڑا اہتمام کرتا ہے, جم بھی جاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے وہ, اور ساتھ میں وہ زہر بھی تھوڑا تھوڑا لیتا رہتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس کا یہ جم جانا, ڈائٹ لینا اور بہت قوت و طاقت والی غذائیں لینا کوئی کام آئیں گی اس کے؟ اس زہر کی وجہ سے اس کی ساری چیزیں بیکار چلی جائیں گی. اور ایک شخص ایسا ہے جو بہت طاقتور غذائیں بھی نہیں لیتا, جم بھی نہیں جاتا, بہت زیادہ اہتمام بھی نہیں کرتا, لیکن وہ زہر نہیں لے رہا, وہ نقصان دہ چیز نہیں. تو آپ کے سامنے اگر دو بندے پیش کیے جائیں گے تو آپ کہیں گے یہ عقل مند ہے, یہ بیوقوف ہے, اور یہ مرے گا لیکن یہ نہیں مرے گا, کیونکہ یہ کم سے کم زہر نہیں لے رہا, اگرچہ طاقتور چیزیں نہیں کھا رہا. ٹھیک اسی طریقے سے گناہ یہ زہر ہے, اور نیکیاں ہمارے لیے یہ ایک ڈائٹ ہے, طاقت بڑھانے کی چیزیں, روحانی طاقت. اب اگر ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں, تہجد بھی, سب کچھ چل رہا ہے, لیکن گناہ بھی چل رہے ہیں, معاملات کے گناہ بھی, کاروباری بھی, لین دین کے گناہ بھی, دوسروں کا قرضہ بھی نہیں ادا کیا. بہت سے لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ قرضہ نہیں دیا, عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں, حج پہ حج ہو رہے ہیں, لیکن دوسروں کا لین دین باقی ہے. لعنت ہے ایسے حج پر, لعنت ہے ایسے عمرے پر, لعنت ہے ایسی عبادت پر. تو ایسی شکل میں کیا ہوگا کہ بندہ نیکیوں کی غذا بھی لے رہا ہے اور ساتھ میں گناہوں کا زہر بھی لے رہا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ زہر اور غذا جب ایک ساتھ ظاہر ہوگی تو ہمیشہ نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے, ہمیشہ نتیجہ رزلٹ اس کا ہوتا ہے جو گھٹیا ہوتا ہے. ایک بالٹی پانی ہے, ایک گلاس پیشاب کر دیں گے تو غالب پیشاب رہے گا, حالانکہ اس کی کوانٹیٹی کم ہے. ایک ڈرم میں بھی اگر آپ نے ایک گلاس ڈال دیا تو کوئی پینے کو تیار نہیں ہوگا, کوئی وضو نہیں کرے گا, پانی ناپاک ہو گیا, کیونکہ ہمیشہ نتیجہ ارذل کے تحت جو چیز گھٹیا ہوتی ہے وہ غالب ہوتی ہے. تو اگر ہم نے گناہ کر لیا تو ہماری نیکیاں بھی ادھر کی ادھر چلی جائیں گی. اور اسی کو حدیث میں آیا ہے کہ ہمیں ایسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ خالی بھوکا پیاسا رہے گا, اسے نیکیاں نہیں ملے گی. اور اگر ہم گناہوں سے بچ گئے
تو اگر ہم ایکسٹرا نیکیاں نہ بھی کریں تو یہ جو روزہ اور آپ کی تراویح ہے یہی بیڑا پار کر لے جائے گی، کیونکہ ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں، صاف ستھرا پانی موجود ہے، صاف ستھرا غذا موجود ہے، اور ہم نے زہر ناپاکی نہیں لی، زہر نہیں کھایا، ناپاکی نہیں لی، تو یہ ہماری تھوڑی عبادت بھی کام آ جائے گی۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کی، اگر کوئی آدمی گناہ سے، اور گناہوں سے بچنا خود ایک مستقل عبادت ہے، تو اگر گناہوں سے بچ گئے تو یہ زیادہ بڑا کارنامہ ہوگا، چاہے ہم تہجد نہ پڑھ پائیں، اوابین، اشراق، چاشت، نوافل، تسبیحات، تلاوت کچھ بھی نہ کر پائیں، اگر ہم گناہ سے بچ گئے اور روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار کر دے گا، اور اگر دوسرے گناہ کرتے رہے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی مسائل کی لائن سے، روزہ کس طرح ہم تیاری کریں، انشاءاللہ پھر آگے جو اور عبادات ہیں ان تعلق سے چیزیں آتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔